مولا حسین کے ایک صحابی کو سلام کرنا چاہتا ہوں۔ اس صحابی کا نام ہے حر ابن یزید ریاحی۔ یہ کچھ دیر پہلے ہی امام کے لشکر میں ملا ہے، مگر امام نے آگے بڑھ کر استقبال ایسا کیا ہے جو قیامت تک کے گنہگاروں کے لیے حوصلہ مند ہے۔ خبردار، گناہ اگر ہو بھی جائے تو میرا دروازہ نہ بھلانا۔ غلطی اگر ہو بھی جائے، ہم میں سے کوئی حر جیسا گنہگار نہیں ہے۔ بتاؤں جملہ کہوں، ہم میں سے کسی نے بھی ایسا گناہ نہیں کیا ہوگا جس پہ خدا نخواستہ اتنا بڑا عمل سامنے آیا ہو۔ حر نے جب امام حسین کے گھوڑے کی لگام پکڑ کر اپنی مرضی سے کھینچنا چاہا تو جناب زینب کے رونے کی آواز بلند ہو گئی۔ جناب سکینہ، جناب رباب، جناب لیلا، جناب ام فروا، بیویوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اس درجے پر پہنچ کر، اس کیفیت میں جا کر حر نے گناہ انجام دیا، مگر حسین مولا نے اس کے دل میں بسی ہوئی وہ ایمان کی چنگاری ایک مرتبہ آتش ایمان میں تبدیل کر دی۔ ہوا یہ کہ جب اس نے یہ عمل انجام دیا تو امام نے فرمایا ثقلت کا امک یا حر، اے حر تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے۔ تو ایک مرتبہ مچل کے رہ گیا، کہنے لگا آپ کی ماں اگر فاطمہ زہرا نہ ہوتی تو میں بھی آپ کو جواب دیتا۔ یہ وہ ایمان کی چنگاری تھی، اجرکم اللہ، جو حر کے دل میں تھی۔ اب یہ کام حسین کا ہے، یہ طبیب دوار کا کام ہے، یہ نبی کے نواسے کا کام ہے کہ کیسے اسے آتش ایمان میں بدلیں۔ لہٰذا پہلا عمل امام نے یہ کیا کہ جب کچھ دیر کے بعد نماز جماعت کا وقت آیا تو حر وہاں اپنی صفوں کو درست کر رہا تھا۔ کچھ فاصلے پہ جہاں امام حسین کے خیمے تھے وہاں امام حسین کا مصلی لگایا گیا اور صفیں تیار ہونے لگی، آمادہ ہونے لگیں، تو امام نے فرمایا جا کر حر سے کوئی پوچھے کہ وہ ہمارے ساتھ نماز پڑھے گا یا ہم اس کے ساتھ پڑھیں۔ تو جب جا کے پیغام دیا نا تو حر کہنے لگا میری کیا مجال، میری کہاں حیثیت کہ حسین میرے ساتھ نماز پڑھے، میں فرزند رسول کے پیچھے نماز پڑھوں گا۔ اور یہ وہ تھا جو نور کی چنگاری ایک مرتبہ آتش ایمان میں تبدیل ہو رہی تھی، اور حر نے آ کر امام حسین کے پیچھے نماز پڑھی۔ اور پھر جب کبھی حر کے کان میں کسی بچے کی آواز آتی تھی نا، العطش العطش، ہائے پیاس ہائے پیاس، تو حر اپنے آپ کو کوستا تھا کہ میں ہی تو ہوں جو حسین کے قافلے کو یہاں تک لے کر آیا ہوں، آج میری وجہ سے ہی تو حسین کے بچے پیاسے ہیں۔ لیکن عزاداروں، شب عاشور خود کو جنت کے درمیان محسوس کرنے والا حر صبح عاشور امام حسین کی طرف آ گیا، اپنے غلام کو ساتھ لیا، اپنے بیٹے کو ساتھ لیا۔ ابھی آدھے رستے میں چلا تھا، کہنے لگا میرے سر سے امامہ اتار دو، امامہ تو عزت دار لوگ پہنتے ہیں، میری عزت تو اسی وقت ختم ہو گئی تھی جب میں نے حسین کو تکلیف دی تھی، میں عزت والا آدمی کہاں ہوں۔ پھر اپنے ہاتھوں کو رسیوں سے بندھوا دیا کہ میرے ہاتھ ایسے باندھو جیسے کسی اسیر کو لایا جاتا ہے۔ اور جب حر چلا ہے خیام حسینی کی طرف تو ابھی حر نمودار نہیں ہوا تھا کہ امام نے اپنے خیمے سے آواز دینا شروع کی، عباس، علی اکبر، قاسم، آمادہ ہو جاؤ، میرا مہمان آ رہا ہے۔ تمام جوانان بنی ہاشم نے امام حسین کے ساتھ مل کر حر کا استقبال کیا۔ حر نے آگے بڑھ کر کہا مولا کیا میری بخشش، میری توبہ بھی قبول ہو سکتی ہے؟ امام نے فرمایا انت حر فی الدنیا والآخرہ، اے حر میں نے تجھے معاف کیا، میرے اللہ نے تجھے معاف کیا۔ ابھی امام حسین اور حر میں یہ بات ہو رہی تھی کہ ایک مرتبہ جناب فضہ نے آ کر کہا کہ بیویوں نے حر کو سلام بھیجا ہے اور کہا یہ ہے کہ ہمارے پاس پلانے کو پانی بھی نہیں ہے۔ ایک مرتبہ مچل کے رہ گیا، مولا میں ہی تو ہوں جس کی وجہ سے یہ وقت دیکھنا پڑا ہے، مجھے جانے کی اجازت دے دیجئے، میں آپ کی جانب سے اپنی جان قربان کرنا چاہتا ہوں۔ بیٹے نے بڑھ کر کہا بابا یہ کیسے ممکن ہے کہ باپ چلا جائے اور بیٹا زندہ رہ جائے؟ علی ابن حر نے اجازت لی، باپ نے اجازت دی، امام حسین نے اجازت دی۔ امام حسین سے اجازت لے کر حر کا بیٹا میدان کربلا میں جہاد کرنے گیا۔
सरदार का बेटा था, शुजा बाप का बेटा था, कई दुश्मनों को फिन्नार किया, मगर चारों तरफ से वार थे, ज़ख्म बढ़ते चले गए। और मैं एक ऐसा ज़ख्म लगा कि घोड़े से गिरते हुए आवाज़ दी, बाबा हुर मेरी मदद को आइए, मैं अब मज़ीद ज़िंदा नहीं रह पाऊँगा। औलाद वाले बैठे हुए हैं, जवान बच्चों के वालिदैन बैठे हुए हैं। अगर ऐसी हालत में कोई जवान बेटा बाप को मदद के लिए पुकारे तो आप बता कि बाप कितनी जल्दी पहुँचेगा। जब हुर के बेटे ने कहा ना मेरी मदद कीजिए, तो हुर कितनी जल्दी गया होगा सुनेंगे। जब हुर पहुँचा तो इमाम हुसैन पहले से मौजूद थे और इमाम ने हुर के बेटे का लाशा गोद में उठा लिया था, आगोश में ले लिया था। आगे बढ़कर कहता है, मौला ये गुलामज़ादा है, इसकी मैयत मैं खुद उठाऊंगा, अपने बच्चे की मैयत मैं खुद उठाऊंगा। इमाम ने फरमाया, हुर जवान बेटे की मैयत बाप नहीं उठाता, और जवान बेटे की मैयत बाप नहीं उठाता। सलाम हो हुसैन की मजलूमियत पर। जब अली अकबर का लाशा उठा रहे थे, मैदान करबला में कोई न था जो आकर कहता जवान बेटे की मैयत बाप नहीं उठाता। बराबर से एक बीबी के सलाम की आवाज आई। इमाम ने मुड़कर देखा तो जनाबे ज़ैनब खड़ी है। फरमाया, भाई हुसैन, अली अकबर का लाशा ज़ैनब उठाएगी। वाहिद लाशा है जो ज़ैनब कुबरा ने इमाम हुसैन के साथ उठाकर गंजे शहीदा तक पहुंचाया। अला लअनतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन फसयअलमुल लज़ीना ज़लमू